والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت نمبر 7 کے خلاصے کے حوالے سے گزشتہ درس قرآن میں، کیونکہ آیت نمبر 7 انتہائی اہمیت کی متحمل ہے اور بالخصوص قرآن کریم سے تعارف حاصل کرنے کے لیے اور علم القرآن کے حوالے سے قرآن کی آیات کے مضامین، آیات کی ترتیب، اس کی اہمیت، اس میں بیان کردہ مسائل کے حوالے سے یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کا تعارف اللہ رب العالمین جل وعلا نے خود فرمایا. ابتدا میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید و وحدانیت و یکتائیت اور اس سے ہر قسم کی ایسی نسبت جو مخلوقیت کا شائبہ پیدا کرتی ہے، ابنیت کا، اولاد کا، تمام شائبے کی نفی کرنے کے بعد اب ارشاد ہو رہا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے. منہ آیات محکمات، اس کتاب کی بعض آیات محکمات ہیں یعنی واضح ہیں. ہن ام الکتاب، اور جو محکمات ہے وہی اصل کتاب ہے. وَأُخَرُ متشابہات، اور ان میں سے بعض جو ہے وہ متشابہ ہیں. اگر ارشاد ہوا کہ یہ جو قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں کے اندر جو آیات ہیں اس کی پیغام کے حوالے سے، مضمون کے حوالے سے، مفہوم کے حوالے سے، سمجھ کے حوالے سے آیت قرآنیہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک محکمات، ایک متشابہات. محکمات بمعنی واضح، ابھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے اس کی تشریح، اور متشابہات کا معنی انتہائی مخفی معنی کہ بے انتہا غور و فکر کرنے کے باوجود اس کا معنی کھل نہ پائے، واضح نہ ہو پائے. فرمایا قرآن کریم کی آیات محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، لیکن جو محکمات آیت ہیں وہ اصل کتاب ہے، وہ کتاب کی بنیاد ہے، وہ قرآن کی اصل ہے کہ جس میں لوگوں کے لیے شریعت کے مسائل، احکام، عقائد گویا کے ذکر کیے گئے ہیں. تو فرمایا ہن ام الکتاب، محکمات جو ہے وہ اصل کتاب ہے، بنیادی کتاب ہے. وہ خور متشابہات، اور اس کے علاوہ بعض آیات متشابہ ہیں. وہ کیوں ہیں آگے ذکر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جو لوگ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فتنہ جن کی نیتوں کے اندر ہوتا ہے، شرارت جن کی طبیعتوں کے اندر ہوتی ہے. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کی فکر میں شرارت ہے اور جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، زیغ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے اور جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے متشابہ آیات کو اپنا محمل بناتے ہیں اور موضوع بناتے ہیں
اور آیات متشابہات کے در پر پڑ جاتے ہیں، جبکہ آیات متشابہات وہ ہیں جن کا معنی انتہائی پوشیدہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے اور اس کے بتانے سے اس کے نبی جانتے ہیں، وہ انتہائی پوشیدہ ہے، اس میں کوئی واضح احکام نہیں بیان کیے گئے ہیں اور اس پر غور کرنے کا حکم بھی نہیں ہے، لیکن جو دلوں میں کجی رکھتے ہیں اور لوگوں میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ محکمات اور واضح آیات کو چھوڑ کر متشابہات کے اندر الجھ جاتے ہیں۔ اگر ارشاد ہوا وما یعلم تاویلہ الا اللہ، جو متشابہات ہے اس کا صحیح معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو علم میں پختہ لوگ ہوتے ہیں اور علم میں پختہ جو علماء ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو اصل معنی ہے آیت متشابہات کا وہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن جو اس کا اصل معنی ہے، یعنی جو اس کا معنی نکل رہا ہے وہ تو ہم پر واقف نہیں، لیکن جو اصل میں اس کا معنی بنتا ہے جو اللہ کی مراد ہے اس پر البتہ ہمارا ایمان ضرور ہے۔ کل من عند ربنا، سب یہ ہماری رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ صرف اللہ رب العالمین نے عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے صرف اہل علم کا یہاں پر امتحان لیا ہے اور علماء کا امتحان لیا ہے کہ وہ محکمات کے پیچھے چلتے ہیں، یہ متشابہات کی الجھی ہوئی وادیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے فتنوں میں جاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ جناب جو اولو العلم ہے، راسخین فی العلم، وہ کہتے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمانا، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع فرمانے والا ہے جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں، جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف الميعاد، بے شک اللہ رب العالمین جل والا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب یہ آیات کی ترتیب تھی جو اوپر سے ذکر کر دی گئی، عقیدہ توحید کو ذکر کرنے کے بعد بتا دیا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 سورتوں کی جو آیات ہیں وہ اپنے موضوع اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے دو قسموں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، محکمات اور متشابہات۔ اور فرمایا جو محکمات ہیں یعنی واضح، یہ بڑی اہم اور دقیق بات چل رہی ہے اس لیے میں صرف آیات کو کھولتے ہوئے بات آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جو محکمات یعنی واضح آیات ہیں، آگے ذکر کیا جائے گا کہ واضح آیات سے کیا مراد ہے۔ فرمایا قرآن کہتا ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوا وہی اصل کتاب ہے اور وہ اخر متشابہات، اس کے علاوہ جو کچھ آیات ہیں متشابہات ہیں، جو اہل علم ہے وہ متشابہات میں نہیں الجھتے، وہ محکمات کے پیچھے چلتے ہیں، اور متشابہات جو ہے اس کا علم اللہ جانتا ہے، اور جو راسخین فی العلم ہے، جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا معنی کیا بن رہا ہے یہ ہم پر کھل نہیں رہا، لیکن جو اس کا معنی اصل اللہ کے علم میں ہے اس پر ہم ایمان ضرور لاتے ہیں۔ متشابہات پھر بیان کیوں کی گئی ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اس کا تعلق ایک خاص علم سے ہے جو رسول مکرم کو دیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل علم کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اپنے علم پر کبر کرتے ہوئے متشابہات میں پھنسنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ محکمات اور واضح آیات کہ جس میں کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آیت کو دیکھنے کے ساتھ ہی مفہوم کھل جاتا ہے اور بات واضح ہو جاتی ہے، تو ان آیات کے پیچھے جاتے ہیں یا متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں۔ ہاں وہ آیات جو متشابہات ہیں، جو اپنا معنی نہیں کھلتا، اس کو لغوی معنی سے بھی نہیں کھلتا، یعنی وہ لفظ کا اصلی اور لغوی معنی نکالا جائے تب بھی پتہ نہیں چلتا یہ عربی زبان میں ہے، لیکن اس کے تو کئی معنی آ رہے ہیں، لیکن یہاں کون سا معنی مراد ہے۔ کبھی لغت کے اعتبار سے معنی تو کھل جاتا ہے لیکن مفہوم نہیں کھل پاتا، آگے آتا ہوں بیان کروں گا۔ تو متشابہات ہیں، متقدمین علماء جو تھے شروع دور کے علماء وہ اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں تھے، وہ کہ یہ آیات جو ہے بس اس پر ہمارا ایمان ہے، مثلا جیسے الف لام میم صاد، یہ متشابہات ہیں۔ کیا معنی ہے؟ الف کا کیا معنی ہے، لام کا کیا معنی ہے، میم کا کیا معنی ہے، یہ متشابہات، لیکن ہے یہ کلام، اور صاحب قرآن کو خاص اس بات میں اشارہ کیا جا رہا ہے، ہمارے مطلب کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں، لیکن جو اس کا معنی ہے اس پر ہمیں مان لاتے ہیں۔ قرآن نے جو کہا جو راسخین فی العلم ہے وہ اس کا جو اصل معنی بنتا ہے جو اللہ کے علم میں ہے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، لیکن الف لام میم کا کیا معنی کھلے گا؟ ڈکشنری اٹھائیں، اس کا کیا معنی نکالیں گے آپ؟ الف لام میم سے آپ لغت سے کیا حل کریں گے؟ اس کو کیا معنی نکالیں گے اس کا؟ یا اسی طرح وجہ اللہ، ید اللہ،
اگر لغت سے اس کے معنی کو کھول بھی تو وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، ید اللہ ید ہاتھ کو کہتے ہیں۔ اب لغت سے معنی تو کھل گیا لیکن مفہوم مراد نہیں۔ اللہ کا چہرہ کیا مراد؟ کیا اللہ کا چہرہ؟ جیسے ہمارے چہرے تو استغفر اللہ، ایسا تو ہے نہیں۔ تو اب لغت سے معنی کھل گیا لیکن مفہوم نہیں کھل پا رہا۔ تو وہ جو انتہائی تہ در تہ ہو اور نہ لغت سے کھلے، یعنی ظاہر سی بات ہے عربی زبان ہے، ہم اس کو لغت سے سمجھیں گے، ڈکشنری سے سمجھیں گے۔ کبھی ایسا ہے کہ لغت سے کھل گیا، الف لام میم صاد لغت سے نہیں کھلتی، کیا ڈھونڈیں گے آپ ڈکشنری میں؟ کیا اٹھائیں گے کہ الف کا کیا معنی ہے، لام کا کیا معنی؟ نہیں نکال سکتے، کچھ بھی نہیں، لغتی مسئلہ حل نہیں کر سکتی۔ کافا یا ان صاد کیا نکالیں گے اس کا؟ الف لام میم صاد کا کیا نکالیں گے؟ لغت حل ہی نہیں کر سکتی اس کو۔ معنی کہ عربی زبان ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ ڈکشنری میں لکھا ہوا ہی نہیں، ایجاد ہی نہیں وہ معنی۔ لیکن ایک ایسا ہے جو متشابہات میں، جیسے وجہ اللہ، اس کو ڈکشنری میں دیکھیں گے تو معنی لٹرلی معنی میں لغت میں کھل جائے گا، لیکن ہم اس کی مراد کو نہیں پہنچ پائیں گے کہ یہاں پر کہا کیا جا رہا ہے۔ جیسے ید اللہ، ید کا معنی ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ، معنی تو کھل گیا لیکن اللہ کا ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ وجہ اللہ، تو وجہ اللہ، وجہ معنی چہرہ، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ۔ تو اب اللہ کے چہرے سے کیا مراد ہے؟ لفظ لغت میں کھل گیا، ڈکشنری نے معنی واضح کر دیا لیکن مفہوم نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا ہے۔ تو کبھی لغت سے معنی واضح نہیں ہوتا، اگر ہو بھی جائے تو اس کا معنی مل بھی جائے تب بھی وہ معنی واضح نہیں ہوتا۔ تو جو متقدمین شروع دور کے جو علماء تھے وہ اس مسئلے میں پڑھتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے بھائی جو آیت ہے اس کو پڑھیے آپ، جیسا حضرت امام مالک اور میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کا قول ہے متشابہات کے معنی میں کہ اس کی جو مراد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، کیفیت جو ہے وہ مجہول ہے، سوال کرنا بدعت ہے۔ ام المومنین نے 3 باتیں فرمائی کہ وجہ اللہ، اسی طرح کے جناب کہ استواء عرش، کہ اللہ رب العالمین مستوی عرش ہے، مستوی کا معنی بیٹھنے کے ہوتا ہے، قرار کے ہوتا ہے، یہ ساری جسم و جسمانیت کی طرف جاتی ہے بات، اور اللہ رب العالمین کے لیے معنی کیا ہی نہیں جا سکتا لیکن معنی استعلاء بنتا یہی ہے۔ اب کیا کریں؟ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ید اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، یہ جتنی آیات آتی ہیں، اللہ کی آنکھیں، اللہ کی آنکھوں کے سامنے آ جاؤ، اللہ تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، یہ تمام باتیں کھل کے تو آ رہی ہیں سامنے لفظاً، لیکن مراد کیا یہ نہیں آ رہی۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ جو اس کا معنی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، جو اس کی کیفیت ہے وہ مجہول ہے، اور اس پر سوال کی تکرار بار بار پوچھنا یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے، یہ بدعت ہے۔ تو شروع کے علماء اور بزرگ یہ بات کرتے تھے کہ الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ فرمایا جو اس کا اصل معنی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، کیفیت کیا ہمیں نہیں پتا، سوال بدعت ہے۔ وجہ اللہ، جو اس کا اصل معنی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، اس کی کیفیت کیا ہوگی، کنڈیشن کیا ہوگی، یہ مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا کیا ہے، اتنی طے در طے ہے، اس پر سوال کرنا بدعت ہے۔ لیکن متاخرین بعد کے علماء جب فتنے کا دور آ گیا، لوگ اپنی طرف سے عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے اور قسم قسم کی گویا کہ باتیں اور حفوات بکنے لگے، تو اس وقت علماء کرام نے طریقہ یہ کیا ہے کہ جو آیات متشابہات ہیں اس کو قرآن کی دوسری آیتوں کے سامنے لے جا کر سمجھنے کی کوشش کی ہے، یا پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں اس سے ملتا جلتا کوئی مفہوم ہو تو اس کے قریب لے جا کے سمجھنے کی کوشش کی ہے، یا پھر اس کا وہ معنی کرنے کی کوشش کی ہے جس میں مخلوق اور مخلوقیت کی کوئی شبہ نہ ہو، کیونکہ وجہ اللہ قرآن میں آ گیا ہے، اللہ کا چہرہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے لیکن مراد وہاں پر یہ نہیں بن سکتی، مراد وہاں پر گویا کہ یہ نہیں ہو سکتی۔ تو اب کیا معنی نکالا جائے گا اس کا؟ تو فرمایا اس کا معنی کرنے سے پہلے قرآن کے اصول دیکھ لیجئے گا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ نے فرمایا وہ ذات رب کی ایسی ہے کہ جس سے کسی شے کو کی ایگزامپل نہیں دی جا سکتی، کوئی مثال اس پر نہیں لایا جا سکتی۔ اب وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ جیسے ہمارا چہرہ، تو آپ مثال کیسے لائیں گے؟ چہرہ ہوگا تو پھر گردن ہوگی، گردن ہوگی تو پھر سینہ ہوگا، سینہ ہوگی تو پھر ٹانگیں ہوں گی، پھر بدن ہوگا، وہ فنا ہوگا، تو یہ ایک لمبی ایک بحث دوسری طرف نکل جاتی ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا جو اس کا حقیقی معنی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، کیفیت مجہول ہے انتہائی، کیونکہ یہ متشابہات ہے، اور قرآن نے کہہ دیا اہل ایمان متشابہات میں نہیں پھنستے، وہ محکمات کی طرف جاتے ہیں۔ متشابہات پر وہ کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا ہے، اس کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے، جو اس کی حقیقی معنی مفہوم ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس کے در پر پڑ جاتے ہیں اور اپنی طرف سے عقیدہ کہنے جی اللہ آسمان پر ہے، آج پورا ایک مذہب وابیوں کا کہہ رہے جی اللہ آسمان پر ہے، تو پھر علماء نے اس
جب اس قسم کی بدتمیزیاں اور اس قسم کی خلافی عقائد اور مجسمہ نظریہ اللہ کے لیے بدن اور جسم کو ثابت کرنے کی کوشش کرنے کی گئی، تو پھر علماء کرام نے اس پر باقاعدہ گویا کہ اس کی وہ تعویل کرنے کی کوشش کی ہے جو احادیث کے اندر موجود ہے، یا وہ قانون قدرت جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے ہے اور جو نہیں مانا جا سکتا، اس کو سامنے لا کر رکھتے ہوئے وہ چیز بیان کی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ، وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ میرے سامنے ہے، 29ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے اس پر بڑا تفصیلی خطاب کیا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ آنے والے جمعے میں ہم چلیں گے۔ انتہائی عقیدے کی ضروری بحث ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، یہاں پر نصارہ کا رد ہے، سورہ آل عمران ہے، اس کی ابتدائی 80 آیات عقائد توحید سے متعلق ہے، اور بہت ٹھہر کر ایک ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے اپنے علم کو اٹھانے کے لیے۔ اس تفصیل کو سمجھنے کے بعد اب آپ آ جائیے محکمات کی طرف۔ علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کی دو قسمیں ہیں، محکم اور متشابہ۔ محکم وہ آیتیں جس کا معنی ظاہر ہو اور وہی کلام سے مقصود اور مراد ہو، اور اس میں تعویل و تخصیص کی گنجائش نہ ہو، نسخ یا تبدیلی کا احتمال بھی نہ ہو، یعنی بالکل واضح آیات کے جس کے مضمون کبھی نہ منسوخ ہوتے ہیں، دیکھنے کے ساتھ ہی واضح بات ہو جاتی ہے، جیسے واقعی الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ بالکل محکم ہے، پڑھنے کے ساتھ ہی گویا کہ بات واضح ہو گئی۔ متشابہات وہ آیات جس کی مراد عقل میں نہ آ سکے، وہ علماء کی آزمائش کے لیے، وہ اہل علم کی آزمائش کے لیے، اور اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے خاص علم ہے۔ اب علماء اس کو مزید کھولتے ہیں، کیونکہ آیت میں متشابہہ کا لفظ ہے تو ہم اس کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنا چاہیں گے جو تھوڑا سا وقت ہے۔ متشابہات کی چند قسمیں کیٹیگری بناتے علماء۔ متشابہات کی پہلی قسم ہے کہ اس کا معنی مطلقاً مفہوم نہ ہو، نہ لغت نہ شارع سے، یعنی نہ ڈکشنری سے اس کا معنی حل ہو، نہ غور و فکر سے حل ہو، نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس کے معنی کو کھولا ہو، جیسے الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، یہ جو ہے یہ حروف مقطعات جو کٹے کٹے حرف آ رہے ہیں، الف لام میم، بلکہ قرآن کریم میں تو ہم ہجے کر کے پڑھتے ہیں، تو الف لام میم کو پڑھنا چاہیے علم، لیکن علم نہیں پڑھتے، الگ پڑھتے ہیں، حروف تہج الف لام میم، تو یہ کاٹ کاٹ کے پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں حروف مقطعات، کاٹ کاٹ کے حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا پیغام اس کے اندر ضرور ہے، لیکن اس سے ہمارا سروکار نہیں ہے، وہ متشابہات میں ہے، کیونکہ ہم تو عام لوگ ہیں، جو اللہ نے عقل دی اسی بساط میں ہم سمجھیں گے۔ اور محکمات جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ اصل کتاب ہے، تو محکمات جو واضح آیات ہیں جس میں احکام شریعت محکمات میں ہوگی، متشابہات میں نہیں۔ شریعت کے احکام ایسا نہیں ہوں گے جس میں مجھے اور آپ کو بہت ڈیٹیل میں غور کرنا پڑے گا، اتنا غور کرنا پڑے گا تو ہزار راہیں نکل جائیں گی، ہزار اختلاف ہو جائیں گے، نہیں۔ محکمات جو ہے شریعت پوری عقید توحید محکمات میں سے ہے، رسالت محکمات، عقائد محکمات واضح طور پر قرآن میں بیان کیے گئے، جس کو لغت بھی کھولے گی، مفہوم بھی کھولے گا، شارع اسلام جناب رسول اللہ بھی کھول کر بیان کریں گے۔ لیکن متشابہ جس کو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جو قرآن میں کیونکہ آ گیا لفظ، اس لیے ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے ہم اس کو سمجھے۔ متشابہ یہ کہ جس تک عقل کی رسائی نہ ہو، اتنا طے در طے اس کا حقیقی معنی چھپا ہوا ہے کہ نہ ڈکشنری سے اس کا معنی کھلتا ہے، نہ ہمارا فہم وہاں تک پہنچتا ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی وضاحت و تشریح فرمائی ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم بتا دی گئی ہے کہ ایک یعنی متشابہات کی سب سے پوشیدہ قسم وہ ہے کہ جس کو نہ لغت حل کرے، نہ مفہوم سے حل ہو، نہ ہماری عقل کی رسائی وہاں تک ہو، نہ شارع علیہ السلام نے اس کو ذکر کیا ہو، جیسے حروف مقطعات۔ یہ متشابہات کی سب سے دقیق، پوشیدہ اور مخفی قسم ہے۔ فرمایا دوسری وہ ہے جو حسب لغت تو اس کا مفہوم آ جائے، یعنی اس پر غور کیا جائے تو ڈکشنری سے اس کا معنی تو ہم نکال لیں گے، جیسے وجہ اللہ، معنی تو ہم نے نکال دیا کہ وجہ کا معنی چہرہ ہے۔ اب جو وجہ اللہ کا معنی آیا قرآن کریم میں، ید اللہ کا معنی آیا ہے، تو وجہ اور ید کا معنی تو ہم نکال رہے ہیں کہ ہاتھ اور منہ، لیکن اس کے مفہوم تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں کہ وہ چہرے سے کیا مراد ہے، جیسے ناک، آنکھ، کان، معاذ اللہ ایسا، تو چہرے سے کیا مراد ہے؟ تو یہ متشابہ ہے، اس میں پڑھنا نہیں ہے، اس میں پڑھنا نہیں ہے۔ اور وہی سیدہ عائشہ پاک کا قول مبارک کہ اس کا جو حقیقی مفہوم ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کا جو حقیقی مفہوم ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم سے مجہول ہے، اور اس پر سوال کرنا بدعات ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ لکھا کہ انبیاء کرام کے بھی، توجہ سے سن لیجئے اس بات، یہ تو توحید کے حوالے سے متشابہات جس میں گھسنا نہیں ہے، بس اس کو پڑھ کر آگے نکل جانا، اور یہ کہ جو اللہ رب العالمین کی مراد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، کیفیت ہم سے مجہول ہے۔
کیونکہ ہم اس کے مکلف ہی نہیں. قیامت میں ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا, کیونکہ ہم سے جو وہ پوچھا جائے گا جو محکمات, جو واضح, جب ہماری عقل ہی نہیں پہنچ رہی اس تک, تو ہم سے جب پوچھا نہیں جائے گا تو ہم اس میں پڑھیں گے. کیوں؟ وہ جس ذات کے لیے اس کا تعلق, اس سے ہمارا کچھ بھی نہیں. ہمارا یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں, اس پر بحث و مباحثہ نہ کریں. انبیاء کے لیے بھی جس طرح اللہ کی توحید کے لیے بعض آیات متشابہات ہیں, اس کو پڑھ کے گزر جائیں, اس کی حقیقی مفہوم پر ایمان رکھیں, کیفیت میں نہ الجھیں, سوال اور مناظرے مباحثے کے اندر نہ پڑیں, ورنہ گمراہی ہے. کیونکہ قرآن نے آگے کہا ہے کہ جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے, ابھی سنا نا آپ نے, کہ جس کے دل میں زیغ ہوتا ہے, ٹیڑھا پن ہوتا ہے, وہ محکمات واضح کو چھوڑ کر متشابہات میں گھستے ہیں. یہ عادت یہود کی تھی, یہ نصارہ کی تھی. ابن اللہ ابن اللہ, انہوں نے دیکھا روح اللہ ونفخت فیہ من روح, رب تو کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا, عیسیٰ روح اللہ ہے, بس گھس گئے وہاں پر. او روح اللہ سے مراد پھر اللہ کے بدن کا حصہ, اللہ بدن ہو گیا, اللہ کا حصہ ہو گیا, پھونک دیا تو مراد یہ کہ وہ آدھا ادھر رہ گئی, آدھا ادھر آ گئی. اب وہ معنی کیا ہے اس کا روح اللہ کا, جیسے ہمارے بدن میں روح ہوتی ہے, یہ معنی نہیں ہے. اب وہ متشابہات میں پھنس کر سارے عقیدے کا بیڑا کر گئے, یہاں تک کہ وہ ابن اللہ کا عقیدہ بنا گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں, کیونکہ ان کو روح اللہ کہا گیا, اور روح اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے, تو روح اللہ کہہ دیا گیا ہے, تو لہٰذا وہ خدا کے بیٹے ہو گئے. پھر علماء نے آخری دور میں سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ روح اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیض کی تاثیر سے مشرف ہوئے ہیں, جیسے بیت اللہ. بیت اللہ اللہ کا گھر, کسی کا گھر ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں رہے, لیکن قرآن میں آیا ہے ان اول بیت وضع, وہ اللہ کا گھر, بیت اللہ اللہ کا گھر. لیکن جو گھر جس معنویت کے لیے ہوتا ہے وہ متشابہ ہے, خدا رہنے سے پاک ہے, پھر تو سمت کیسا رہے گا, وہ تو بے نیازی کیسے رہے گی, کیونکہ گھر کی طرف بندہ محتاج ہوتا ہے اس کے سائے کے لیے, اس کے سکون کے لیے, قرار کے. لیکن بات آگے بیت اللہ. تو شروع دور کے جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں, جو علماء تھے اس دور میں فتنہ نہیں تھا, تو اس کو چھیڑتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے جناب اس کی جو حقیقی مراد, جیسے میری ماں حضرت عائشہ نے کہا, جو اس کی حقیقی مراد ہے وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے, اور اس کی کیفیت جو ہے وہ ہم پر مجہول ہے, سوال کرنا بدعت ہے. لیکن آخری دور میں جب لوگ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر طرح طرح کے, اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے, طرح طرح کی جناب وہ شخص جس کو طریقے سے جوتے کا تسمہ نہیں باندھنے آتا ہے, وہ نیچے کامنٹس میں جا کے قرآن پر اپنے کامنٹس دے رہا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تباہی ہے, جس کو منہ صاف کرنا نہیں آتا کہ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرتے ہیں یا الٹے ہاتھ سے کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں وہ علمی مباحث کے اندر گھس کر نہ جانے آج ایک یلغار ہے فتنوں کی. آپ کامنٹس پڑھیں گے تو حیران ہوں گے, صحیح مسئلہ بیان ہو رہا ہوگا, وہ کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اب تم جیسے جاہل اور گواروں کی عقل سے قرآن سمجھا جائے گا یا امت کے اجماع سے سمجھا جائے گا, یا قرآن کے جو اصول ہے اس سے سمجھا جائے گا, اس سے لیا جائے گا. اور تم جیسے گوار اور تم جیسے گویا کہ عام لبرل قسم کے حفواد بکنے والے طاغوت اور ذہنی مریضوں سے اگر قرآن سمجھا جاتا تو جناب آج تک صحابہ سے اس کی تفسیر پوچھنے کی کیا ضرورت تھی, رسول اللہ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی. ایک ایک آیات پر اتنی لمبی تفسیر, تعویل, محققین, علماء, لغت, تفسیر, علوم عربیہ کو استعمال کر کے قرآن کو حل کرنا, تو یہ آج ایک فساد کا دور ہے. تو اس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے کہ ابھی یہاں پر ذکر ہوا کہ انہوں نے ابن اللہ کا عقیدہ رکھ دیا, کس چیز کو دیکھ کر, روح اللہ کو دیکھ کر, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روح کو دیکھ کر ابن اللہ کا عقیدہ انہوں نے بنا لیا, جبکہ اس کا معنی انتہائی پوشیدہ تھا کہ اس کا معنی کیا کیا جائے. انبیاء کے بھی عمومی صفات متشابہات میں آتے ہیں, جس میں آج بھی بہت لوگ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں سے ایک آیت قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. اس آیت کو بھی علماء نے متشابہات میں لیا ہے. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, حبیب آپ کہیے کہ میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں. کیسا بشر ہوں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضور کی ذات والا صفات اتنی بلند ہے, آپ بشر ضرور ہیں لیکن سید البشر ہیں, افضل البشر ہیں. اللہ نے آپ کو یہ کمالات عطا, لیکن یہاں کہا کہ مثلکم, تمہارے مثل. تو اس لیے علماء نے یہاں پر سٹاپ لگایا, مفسرین کہتے ہیں متشابہات میں سے. یہ متشابہات میں سے اس کا جو حقیقی معنی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے, کیفیت ہمیں نہیں پتا. میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں. تو اب آپ دیکھیے کہ دنیا کے عام انسان ہے کہ حضور سید عالم ان کی طرح ہے. تو خاص اس کے کئی معنی بیان کیے گئے, وہ اپنی جگہ پر ہے, اس طرف نہیں جاتا ہے کہ یہاں مثلیت سے مراد صرف مخلوق کا تعلق ہے. ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں. کیا مطلب؟ یعنی تم بھی خدا نہیں اور میں بھی خدا نہیں, یہ کہنا مراد ہے. یہاں مثل سے مراد پوری مثال نہیں ہے کہ جیسا تمہارا مرتبہ ویسا میرا مرتبہ, جیسی تمہاری مٹی ویسی میری مٹی, جیسے تمہاری حیثیت ویسی میری حیثیت, نہیں.
قرآن کریم فرقان حمید نے ذکر کیا نا، اگر مثل کے لفظ کو لے کر پورا حضور کی ذات مراد لینے کے لیے مکمل کمپیئر کریں گے یہاں سے، تو پھر تو کئی قرآنی آیات آپس میں ٹکر جائیں گی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات اور اختصاص میں، جس میں فرد بشر تو درکنار جبریل بھی شامل نہیں ہے، تو ان آیات کے ساتھ اس مسئلے کو، اس لیے علماء نے کہا یہاں پر خاموشی اختیار کریں، یہ متشابہات میں سے یہی جملہ کہا جائے کہ آپ سید البشر ہیں، اس کی ڈیٹیل کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے، بے ادبی کر جائیں گے آپ اور توہین کر جائیں گے۔ لفظ مثل کی طرف اگر آپ کا ذہن جائے کہ نہیں مثلکم کہا گیا، مثلکم کہا گیا کہ وہ انسانوں کی بشر کے مثل ہے، تو ہم نے کہا مثلکم دیکھ کر اگر اپنی طرح حضور کو کہا جائے تو سورۃ الانعام میں اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر علی جناحیہ الا امم امثالکم، یہاں پر اللہ نے واضح کیا، فرمائے زمین پر چلنے والے چوپائے اور آسمانوں پر اڑنے والے پرندے وہ کون ہیں؟ فرمایا الا امم امثالکم، اے میرے بندو وہ تمہارے مثل ایک امت ہے۔ تو کیا آج چوپائے کے ساتھ کسی بندے کو مثل دی جا سکے؟ حضرت آپ تو بالکل اس چوپائے کی طرح ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنے زمین پر رینگنے والے چوپائے الا امم امثالکم قل انما انا بشر مثلکم، تو یہاں پر بھی تشبیہ ہے، وہاں بھی تشبیہ ہے، وہاں سارے چوپایوں سے آپ کی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو اگر کسی انسان کو کہا جائے کہ آپ مثل چوپائے کے، وہ پسند کرے گا کہ جی قرآن کا مفہوم ہے، اللہ نے فرمایا جتنے زمین پر رینگنے والے چوپائے کون ہیں؟ وہ تمہارے مثل ہے۔ تو یہاں پر حضور کے لیے مثل کا جملہ آیا تو پورا آپ نے اپنے اوپر لے لیا، اپنی طرح بنا لے، تو وہاں چوپائے کو جو آپ کے مثل کہا گیا تو وہاں چٹ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد مخلوق ہے، جیسے وہ فرد مخلوق، ہم اور جانور اور دیگر جو پرندے ہیں ان میں ایک ہی چیز گویا کہ مماثلت رکھتی ہے کہ وہ بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں۔ تو میں نے کہا یہاں دیکھو ساری صفتیں، 4 پاؤں ہونا، اس کی طرح بے توقیر ہونا، اس کی طرح جانور ہونا، وہ ساری چیزیں اپنے آپ سے نکالی اور ایک چیز میں اپنے آپ کو صرف آپ جوڑ رہے ہیں کہ وہ بھی مخلوق، ہم بھی مخلوق۔ اور میں نے کہا جب بات حضور سید عالم کی آ جاتی ہے قل انما انا بشر مثلکم، تو اس میں ہر چیز میں حضور کو مثال دینا شروع کر دیتے ہو۔ تو لہذا متشابہات کی بات چل رہی ہے تو صرف تعارف متشابہات کا کر کے آج کے درس کو ختم کرتے ہیں۔ تو جس طرح توحید میں ید اللہ وجہ اللہ یہ متشابہات میں سے، اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن اس کا حقیقی معنی پر ہمارا ایمان ہے، کیفیت اس کی مجہول ہے کہ وہ کیا ہے، اور سوال و تکرار و مناظرہ و مباحثہ بدعت اور گمراہی ہے۔ قرآن نے یہی کہا ہے کہ جن کے دل ٹیڑے ہوتے ہیں اور جن کی طبیعت میں فتنہ ہوتا ہے وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات میں گھستے ہیں۔ فرمایا اسی طرح قرآن کریم کی آیت وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یہ متشابہات میں سے سورہ طٰہٰ میں، اور آدم نے اپنے رب کے حکم سے لغزش واقع ہوئی۔ اب اس کا لغوی معنی یہی بنے گا، عصا گناہ کرنے کو کہتے ہیں، لغزش کو کہتے ہیں، لیکن یہ آ رہا ہے انبیاء کے لیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ظالمین کا لفظ آ رہا ہے، لیکن کیا ان کے دیگر جو آیات ان کے مقام و مرتبے اور شرف و عصمت و پاکیزگی اور گناہوں سے بالکل پاک ہونا اور گناہوں کا ان کے لیے محال ہونا بیان کر رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اور ادھر آیت کھڑی ہوئی ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کہ آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم میں بظاہر لغزش واقع ہوئی۔ تو اب اس میں عصا کا معنی فغوا، اب غوا کا معنی آپ دیکھیے کیا ہوگا۔ غوا کا معنی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ گمراہی کے معنی میں آتا ہے، وہ ہٹنے کا معنی۔ اب لغوی معنی آپ لیتے چلے جائیے اور مقام انبیاء کو آپ دیکھیے تو یہ سراسر اس کے خلاف ہوگا۔ تو لہٰذا یہ آیات بھی عصمت انبیاء پر حملہ کرنے سے پہلے یہ سارے علماء 14 صدیوں سے لکھا ہے کہ یہ ساری آیات کو الگ کیا انہوں نے کہا یہ آیات متشابہات ہیں، اس میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جو حقیقی معنی ہے اس پر جو اللہ رب العالمین کی مراد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ کیفیت کیا ہے، اس کے معنی کے ترجمے کے لفظ کے پیچھے پڑ جائیں گے تو جناب یہ ہمارے لیے بالکل گمراہی اور گویا کہ راہ حق سے ہٹنا ہوگا۔ اور قرآن نے یہی ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن اور جن کی طبیعتوں میں فتنہ ہوتا ہے وہ واضح آیات کو چھوڑ کر متشابہات میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کی جو واضح آیات موجود ہیں کہ جناب وہ معصوم ہے اس کو چھوڑتے اور اس طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلا یہ متشابہات ہے۔ لیکن آخری دور میں جب لوگوں نے غلط عقیدہ رکھنا شروع کیے تو پھر علماء نے اس مسئلے کو حل کیا اور پھر ان آیات کو عصمت انبیاء کی آیات کے سامنے لا کر رکھا، کیونکہ قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت سے ٹکراتی نہیں ہے بلکہ ایک آیت دوسرے آیت کی تشریح کرتی ہے۔
تو جہاں انہیں استفا کہا گیا کہ ان اللہ استفا، اللہ نے ان کو چنا ہے، تو خدا جن کو چنتا ہے، اور جہاں پر ان کے لیے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو مجتبی بنایا، چنا ہے، وہ اخیار ہیں، ہماری جناب میں چنے ہوئے، ہمارے پسندیدہ ہیں، تو جب ہمارے پسندیدہ مطلق پسندیدہ ہیں تو وہ کہاں گمراہی میں چلے جائیں گے، وہ کہاں رائے حق سے ہٹ جائیں گے ارادتاً؟ تو گویا کہ پھر ان ساری آیات کو وہ عصمت والی آیات پر لا کر رکھا جائے گا اور اس کو متشابہات میں رکھ دیا جائے گا، اور پھر حل کے درجے میں آگے جا کر بظاہر کی تعویل کے ساتھ، صورتن کی تعویل کے ساتھ، بظاہر کی تعویل کے ساتھ اس میں تطبیق دی جائے گی، لیکن ضرورتاً کہ جب کوئی فتنے باز ان آیات کو اٹھا کر انبیاء کی تقدیس یا اللہ رب العالمین کے لیے جسم کو ثابت کر رہا ہو، اس وقت یہ ضرورت پیش آئے گی، ورنہ علماء اس کے قریب نہیں جاتے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ جو اہل ایمان راسخین فی العلم ہے وہ محکمات پر چلتے ہیں، متشابہات میں نہیں الجھتے۔ اب درس کو ختم کر دیتے ہیں، یہ جتنا کھولنا چاہتا تھا میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے کھولی، اور بس سمپل سی بات کہ قرآن کریم کی آیات کی دو قسمیں ہیں، ایک محکمات جو بالکل واضح ہیں، ایک متشابہات۔ اچھا، پھر سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے یہ متشابہات اتاری کیوں گئی ہے؟ تو ہم نے کہا ایک تو یہ علماء کی آزمائش ہے کہ وہ آیا کے علم کو جان کر اس میں بھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ واضح محکم کے پیچھے چلتے ہیں۔ ایک واضح قرآن خود یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کا یہاں مظاہرہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے بہتیرے جو ہے وہ ہدایت پر رہتے ہیں اور بہتیرے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو گمراہ ہو جاتے ہیں سے مراد کیا ہے؟ قرآن گمراہ نہیں کرتا، جہاں ریڈ زون ہے اس طرف نہیں جانا، اس میں وہ الجھ گئے اور رات بھر فضول بحث کرتے رہے، اور اس میں گستاخیاں بھی زبان سے سرزد ہو گئی۔ بعض لکھنے والوں نے لکھ دیا معاذ اللہ اس طرح کے آسمان سے لے کر زمین تک سیڑھی، اور اللہ جس طرح وہ اپنے ممبر پر چڑھتا تھا، ایک بیوقوف، اس کا نام میں مسجد میں نہیں لیتا، وہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ رب العالمین عرش پہلے آسمان کی طرف جلوہ گر ہوتا ہے، وہ سارے متشابہات ہیں، اہل عرب کے عقل کے مطابق بات کی جا رہی ہے، لیکن مراد وہ نہیں ہے کہ جو عام فہم میں ہوتا، تو وہ باقاعدہ ممبر پر چل کے دکھاتا تھا۔ تو اب یہ کریں گے تو جسمانیت کا پھر وہ آیت کہاں جائے گی؟ لیس کمثلہ شیء۔ تو لہٰذا یہ آیات متشابہات ہیں، اس میں الجھنا ہم پر، اس میں آنا ہمارے لازم نہیں، ہم محکمات کے پیچھے چلیں گے جو واضح آیات ہیں اور یہ ذکر کر دی گئی ہیں۔ آخری بات اس میں کہ حضور سید عالم کو متشابہات کا علم ہے، اس میں کوئی دو رائے، سن لیجیے توجہ، حضور کو متشابہات کا علم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے تمام علوم اور اسرار حضور سید عالم کو عطا کیے گئے ہیں۔ سن لیجیے جو میں بحث چلا رہا ہوں، کیونکہ جلسہ نہیں درس ہے تو اس کو ترتیب کے ساتھ اس بات کو سن لیجیے۔ حضور سید عالم کو تمام متشابہات کا علم دیا گیا اور قرآن کریم کے علوم و اسرار کا علم دیا گیا، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ نحل کی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر قرآن کو اتارا جس میں ہر روشن چیز کا بیان ہے۔ وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر کتاب اتاری، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو آپ ہی اس کی توضیح اور تبیین کریں گے لوگوں کے لیے جو ان کے مقصد کے لیے اترا ہے۔ یعنی حضور مبین ہے، قرآن کے مضامین کو کھول کر آسان کر کے اس کی اصل مراد کو بتانے والے ہیں، اور قرآن نے ادھر ذکر کیا الرحمن علم القرآن، قرآن ہے رحمان، وہ ہے علم القرآن جس نے محمد عربی کو قرآن کی تعلیم دی۔ ایک بات سورہ قیامہ میں آ جائیں آپ، فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن، حبیب اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا ہماری ذمہ داری۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قرآن، آپ کی زبان پر جاری کرنا بھی ہماری ذمہ داری، سینے میں اتار دینا ہماری ذمہ داری۔ جبریل جب آپ کے پاس قرات کریں تو آپ ان کی قرات کو چپ ہو کر سنتے رہیے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو یاد کرنے کی جلدی میں تیزی سے نہ چلائیں۔ یا اللہ اگر نہیں چلاؤں گا تو جبریل چلا جائے گا تو قرآن کیسے یاد رہے گا؟ فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن، یہ ہمارے ذمہ ہے آپ کے دل میں اتارنا، جمعہ و قرآن، اور آپ کو پڑھانا، آپ کو پڑھنا سکھانا کہ اس کا پروناؤنس کیسا ہوگا، تلفظ کیسا ہوگا، قرات کیسی ہوگی، یہ بھی رب کہتا ہے ان علینا، ہمارے ذمہ ہے، اور جمعہ اس کو حفظ کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو یا اللہ یہ جبریل پھر کیوں آ جاتے ہیں جب سب تو نے کرنا ہے؟ تو فرما فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قرآن، جبریل کو پڑھنے دیجئے، آپ سنتے رہیے بس۔ پھر آگے کیا فرمایا کہ اس کے الفاظ، ورڈز جو ہیں، ٹیکسٹ، قرآن کا متن، اس کو سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری، اس
کا تلفظ قرات کیسی ہوگی سکھانا ہماری ذمہ داری. پھر ان الفاظ کے معنی کیا ہیں, بات تو معنی پر چل رہی نا متشابہ کے, معنی کیا ہے, ان آیات کا معنی کیا ہے. فرمایا ثم ان علینا بیانا, فرمایا جس طرح اس الفاظ کو آپ کے سینے میں اتارنا ہماری ذمہ داری ہے, ایک ایک کا معنی بتانا بھی ہماری ذمہ داری. اب آپ دیکھیں ایک طرف یہ پوری قرآن کی آیات کھڑی ہے. اب جب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, یعنی بغیر بتائے نہیں جانتا. کیسے نہیں جانتا؟ میں نے کہا پڑھی آیت الکرسی, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہی رب ہے جو سامنے کو بھی جانتا ہے پیچھے کو بھی جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ, اس کے علم کو کوئی نہیں گھیر سکتا الا ما شاء اللہ, مگر وہ جتنا بتا دے. یہ آیت الکرسی میں مسئلہ حل ہو گیا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس کے علم جیسا اس کا علم ہے اس کو کوئی گھیر نہیں سکتا الا ما شاء اللہ, مگر جو اپنی مرضی سے بتا دے. تو یہاں پر دیکھیں اتنی آیات کھڑی ہیں کہ رب کریم اپنے محبوبوں کو اس کا علم عطا فرماتا ہے. یہی مطلب ہے الا ما شاء اللہ, یعنی اللہ چاہے تو عطا فرما دے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول. سورہ جن. غیبوں کا سارا جاننے والا اللہ ہے اور وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول, مگر جس رسول پر راضی ہوتا ہے اس کو دیتا ہے. بات کو ختم کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے. سرکار کریم کے جب انہوں نے تعظیم کی, مسلم امام احمد میں موجود ہے, تو سرکار نے ان کو کیا دعا دی تھی, خاموشی سے سن لیجئے. سرکار نے دعا کیا دی تھی, فرما اللہم فقہہ فی الدین, مولا اسے دین کی سمجھ دے, وعلمہ التاویل, اسے متشابہات کی تاویل عطا فرما دے. تو یہاں سے پتا چلا کہ حضور کی صحبت میں رہنے والے جو پختہ لوگ تھے ان کو بھی اس کی تاویل بتا دی گئی, لیکن وہ اس کو واضح نہیں کرتے تھے, ضرورت نہیں تھی, اس میں پڑھتے نہیں تھے. تو اس کی تاویل کو اللہ رب العالمین جانتا ہے. یہ حصر اضافی ہے, یعنی اللہ جسے چاہتا ہے اس کے سامنے متشابہ وجہ اللہ کا کیا حقیقی معنی ہے بتا دیتا ہے. ید اللہ کا معنی, اور ملا جیون علیہ رحمت, شاہ اورنگزیب علیہ رحمت کے استاذ اور ہندوستان کے اندر فقہ حنفی کے بانی صاحب نور الانوار, اپنی تفسیر احمدیہ میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. فرماتے ہیں اگر ان آیات کو حضور نہیں جانتے تو پھر یہ تو کلام ہی ابس ہوگا. مثلا ایک بندہ انگریزی نہیں جانتا, اس سے انگریزی میں بات کرو, جب اس کو سمجھ میں نہیں آتی تو کیا بات کریں. ایک بندہ حبشی زبان نہیں جانتا, اس سے حبشی زبان میں بات کرو, جبکہ اس کو معلم بنایا ہے. تو جب اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تو اس سے بات کیوں کی جا رہی ہے؟ توہین اس کی نہیں ہے, توہین بات کرنے والے کی ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس کا علم نہیں تھا تو کلام کیوں کیا گیا؟ تو فرمایا کلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سب کو بتانا مقصود نہیں ہے, جس کو حقیقی معلم بنایا ہے اس کو بتانا مقصود ہے. اللہ رب العالمین ان آیات پر ہم ایمان رکھتے ہیں, اور جو اس کی اصل کیفیت ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. جو بظاہر کیفیت ہے وہ ہمارے سامنے مجہول ہے, اور اس پر بحث کرنے سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا اصل کتاب محکمات ہیں. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں ایمان لاتے ہیں کہ ساری آیت محکمات پر بھی ہمارا ایمان, اور ساری آیات متشابہات پر بھی ہمارا ایمان. متشابہات کی کیفیت ہم سے مجہول ہے, اور اس پر بحث و مباحثے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. ہمیں اپنے قرآن کا کامل علم اور ہدایت کا نور کامل عطا فرما. وآخر دعوانا